یہ دلچسپ کہانی میری پیاری باجی نوشین کے بارے میں ہے، جنہیں میں ایک شریف اور معصوم لڑکی سمجھتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں جانا تھا کہ نوشین باجی اپنے دل میں ایک انسان کے لیے ایسا ویسا کچھ سوچے گی۔ لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں ان کے قریب آتا گیا۔ جب انجانے میں ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے، ہمارے درمیان کافی پیار محبت پروان چڑھنے لگا تھا، پر مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیار محبت اپنی حد پار کر کے جائے گا۔ میرا نام امجد ہے، میرا تعلق بہاولپور کے ایک علاقے سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے، باجی نوشین مجھ سے بڑی تھی۔ میں ان کے ساتھ بہت فری تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا۔ باجی نوشین بھائی ہونے کی وجہ سے میری کافی عزت کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی مذہبی تھا، کیونکہ میرے ابو کافی سخت مزاج تھے، اس لیے باجی نوشین گھر میں اس بات کا خیال رکھتی تھی۔ میرے سامنے بھی وہ خود کو ڈھانپ کر آتی تھی اور ہر وقت ایک مشرقی لڑکی کی طرح اپنا حلیہ بنا کر رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے ان کی یہ عادت پسند تھی اور میں خوش تھا کہ میری بہن کو زمانے کی بالکل بھی ہوا نہیں لگی اور وہ بہت ہی معصوم اور شریف ہے، کیونکہ میں آج کل کے زمانے کی لڑکیوں کو بھی جانتا تھا جن کے کافی چکر وغیرہ ہوتے تھے۔ میں جب یونیورسٹی جانے لگا تو ہر طرف لڑکے لڑکیوں کی دوستی کو دیکھا تو یہی سوچتا کہ شکر ہے میری بہن ان سب سے بچی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی ہوتی تھی، میں اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا اندھا بھروسہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ میں یہی سوچ کر لڑکیوں سے دور رہتا تھا کہ اگر سوچا کہ میری بھی ایک بہن ہے اور اگر میں نے کسی لڑکی سے دوستی کی تو کل میری بہن بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے اچھے دوست بنائے تھے۔ میرے دوست بہت کم گھر آتے تھے، کیونکہ کسی سے میری اتنی گہری دوستی نہیں ہوتی تھی کہ اس سے گھر بلا سکوں، پر جاب پر جاتے ہی میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی جس کی شخصیت کافی اچھی تھی اور وہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ وہ کافی لمبے قد کا تھا، کمپنی کہ ہر لڑکی اس پر مرتی تھی۔ اس کا نام رمیز تھا۔ وہ جب چلتا تھا تو لڑکیاں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ باس نے اس سے میرا ہیڈ بنا دیا۔ اب مجھے جو بھی کام کرنا ہوتا تو رمیز سے پوچھ کر کرنا ہوتا۔ رمیز دل کا کافی اچھا تھا اور اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کا گھرانہ بھی کافی اچھا تھا، تب بھی اسے اپنے گھر بلانے لگا۔ اس نے پہلے تو گھر آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے گھر میری بہن ہے اور اس طرح مناسب نہیں لگے گا، پر میں رمیز کی نیت جانتا تھا کہ اس نے لڑکیوں کو کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے میں نے رمیز کو کہا کہ اگر وہ میرے گھر آئے گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور میں اپنی بہن کو اس کی بھی بہن مانتا ہوں۔ اس نے میری یہ بات سنی تو آنے کی حامی بھر لی۔ میں نے باجی نوشین کو بتا دیا تھا کہ میرا دوست کل سے ہی ہمارے گھر آئے گا اور ہم دونوں کو کام کرنا ہوگا۔ وہ بھی مجھ سے کہنے لگی کہ وہ ہمارے کافی خدمت کرے گی اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں خوش ہو گیا۔ اگلے دن ہی رمیز ہمارے گھر آیا اور سب نے ہی اس کو سلام کیا۔ باجی اس وقت اپنے روم میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی سی چادر لے کر رمیز کو سلام کرنے آئی۔ رمیز نے بھی اس کو سلام کا جواب دیا، لیکن اپنی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے دیکھ کر کافی خوشی ہوئی کہ وہ میری بہن کو اپنی بہن کی عزت کر رہا تھا۔ باجی نوشین بھی رمیز کی تعریف کرنے لگی کہ لڑکے اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں تو رمیز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ ابھی اس بات سے پرسکون تھی کہ رمیز کے سامنے وہ بالکل باہر آ سکتی ہیں۔ اب جب بھی رمیز آتا تو وہ بالکل باہر نکل آتی تھی، پر انہوں نے چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا ہوتا۔ کبھی کبھی رمیز اور میں آدھی رات تک کام کرتے، اسی وجہ سے باجی نوشین ہمیں چائے بنا کر دیتی۔ یہ سب چلتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے باجی کو چائے کا کہا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ مجھے آواز آئی باجی چائے لے کر روم میں آ گئی ہے۔ روم میں اس وقت باجی نوشین اور رمیز تھے۔ میں واش روم سے فریش ہوا آیا تھا، پر جیسے ہی باہر نکلا تو باجی ابھی ادھر ہی موجود تھے اور وہ اس وقت باہر بھی نہیں گئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی اور جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا تو وہ چائے سیٹ کر رہی تھی، لیکن سامنے سے اس کی چادر الگ ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ نظارہ ہی ایسا تھا۔
पर रमीज़ की नज़रें बिल्कुल भी बाजी नौशीन पर नहीं उठी, वरना वो भी ये नज़ारा देख सकता था। बाजी नौशीन ने जब देखा कि मैं वॉशरूम से बाहर निकल आया हूँ तो वो फ़ौरन ही बाहर निकल गई, लेकिन उस दिन मैंने वो सीन देख लिया था। उसके बाद बाजी नौशीन को लेकर मेरे जहन में अजीब से ख्यालात आने लगे। कभी तो मैं खुद को सताने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी बहन काफ़ी पाक दामन है और शरीफ है, वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि हवा की वजह से उसकी चादर हट गई हो। यही सोचकर वो सब कुछ भूल गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने बाजी के अंदर एक अजीब तरह का बदलाव देखा। अगले ही दिन वो बाहर बैठी थी, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। कुछ दिन बाद से उसके अंदर जो पहला चेंज आया वो ये था कि उसके फैशन में दिलचस्पी होने लगे। पहले वो बिल्कुल ही सीधे सादे कपड़े पहनती थी, पर अब उसके कपड़ों में तब्दीली आ गई, और जब भी वो हमारे सामने आती तो काफ़ी फिट लगती। और जैसे रमीज़ को देखकर अपनी चाल बदलती तो मुझे शक होने लगा कि उनके दिल में रमीज़ के लिए कुछ है। तब भी वो जैसे ही रमीज़ के आने की खबर सुनती तो हमारे पास आने का बहाना तलाश करती। फैशन की वजह से मैं भी बाजी नौशीन की तरफ माइल होने लगा। मैं काफ़ी कोशिश करता था कि ऐसे नज़र से ना देखूं, लेकिन बाजी की वो चादर जैसे ही हटती तो मेरी नज़र उस पर पड़ जाती, और ये जाल जो बाजी रमीज़ के लिए बिछाती थी, लेकिन इस बार इस जाल में उनका अपना भाई फंस गया था। अब बाजी को लेकर मेरी नीयत बदल गई थी। मैं उसे वैसी नज़रों से देखने लगा जो वो रमीज़ के लिए चाहती थी। वो उनका प्लान उल्टा हो गया। बाजी अब घर में जब भी इस होलिये में फिरती तो कहीं न कहीं मैं उन्हें देखकर खुश होता। अचानक ही मेरी नज़र बाजी नौशीन की पर गई, तो उस वक्त वो समझ गई कि मैं क्या देख रहा हूँ। उन्होंने मुझे देखकर गुस्से वाला मुंह बनाया। मैं जान गया कि उन्हें पता चल गया है कि मैं उनके बारे में सोचने लगा हूँ। मेरी वो ख्वाहिश जगा गई। उसका बाजी को भी इल्म हो चुका था, लेकिन वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इसके दिलो दिमाग में तो सिर्फ रमीज़ ही सवार था। मैं अब रोज़ कोई तरकीब लड़ाता, किसी और क्या करूं कि वो मेरे पास आ जाए। अचानक ही मुझे एक प्लान अच्छा लगा। मैंने सोच लिया था कि उस प्लान पर काम करूंगा। अगले दिन मैंने एक सिम दुकान से नई ले ली। अब मैं जो काम करने जा रहा था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैं नफ्स के हाथों मजबूर हो गया था और जल्दी से ही वो सिम मोबाइल में डाल दी। मैंने बाजी का नंबर मिलाया, आधी रात को मिस कॉल दी। बाजी नौशीन ने जैसे ही देखा अनजान नंबर से उन्हें फ़ोन आ रहा है, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। मुझे उसी बात की उम्मीद थी। मैंने बाजी को मैसेज लिख कर भेजा और उन्हें यह बताया कि मैं रमीज़ बात कर रहा हूँ। जैसे ही उन्हें यह मैसेज पढ़ा तो मेरी सोच के मुताबिक ही वो मुझसे चैट करना शुरू हो गई, और मुझे रमीज़ समझने लगी। मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि ये शुरू से ही मैं उनका दीवाना हूँ, उन्होंने देखकर मेरे होश उड़ा गए थे। वो अपनी तारीफ़ें सुनकर काफ़ी खुश होने लगी और ये भी कहने लगी कि वो तो रमेश को देखकर ही होश खो बैठती है, और अब वो कुछ ऐसा चाहती है जैसे उनके होश ठिकाने आ सके। मैं जैसे जैसे उससे मज़ीद रमीश बनकर बातें कर रहा था, वैसे वैसे मेरे अंदर का शैतान जागा जा रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के और भी उर्दू कहानी नॉवेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।